اپنے جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں آپ نے ایک بات کہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کا اشارہ حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا تو وہ خلیفہ ہیں، ایسا ہی ہے؟ مولا کہا ہے، جی ہاں، حق اطاعت واجب کی ان کی، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک حدیث ہے میرے پاس، سامنے رکھتا ہوں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں تھے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مرو ابا بکر فلیسلم بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرا مسلح سنبھال۔ اب اس سے مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت پیش کر دی ہے۔ جیسے میری بات سنیں، میری بات سنیں، ایک بات یہاں کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ تمام صحابہ سے افضل ہے۔ آپ لوگ ابھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ دلیل کو، ان کی خلافت کو باطل کرتے ہیں تو باتوں سے آپ نے باطل نہیں کرنی۔ قرآن و سنت کی کوئی حدیث، کوئی سند جس کا نام آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سند ہے، یہ حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ وقت حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، موجود تھے ان کی خلافت میں، تو ایسا کیا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خلافت کیوں نہیں چھینی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے حضرت زبیر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، تو ایسا کیوں نہیں انہوں نے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ دو باتیں اس سے نکلتی ہیں، یا تو آپ کہیں کہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے تھے، یا آپ یہ کہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اطاعت قبول کر لی تھی، یا جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ صرف انتشار پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر جھگڑا فساد پیدا کرنے کی جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ کبھی ساری زندگی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے من کنتم فہذا علی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنے سے ان تین خلفائے راشدین کی خلافت باطل ہو سکتی ہے، یہ آپ ساری زندگی ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آپ نے جو خود مان لیا ہے کہ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جو خود مان لیا ہے کہ مولا کا کیا مطلب ہے، یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سر آپ دلیل دیں مجھے۔ دلیل ہی دے رہا ہے نا، دلیل ہی ہے، جب آپ خود مان گئے ہیں کہ، اور یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی کسی کا آقا ہوتا ہے یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا مطلب ہے، یعنی غلام ہوں، اس طرح نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیسے سے، حسن بھائی نوکر ہم بھی ہیں، جی بالکل، پورے امت نوکر ہیں ان کے، خاکپا ہیں، تو جی بالکل، ساری امت ان کی نوکر ہے، غلام ہے ان کی ساری امت، آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، کوئی بھی کام نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا، یعنی وہ جو حکم دیں، جو فیصلہ سنائیں، جو خبر دیں، ان کے حکم کو ہم نے اطاعت کرنی ہے، جو فیصلہ سنانا ہے اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اور وہ جو خبر دیں ان کی خبر کی ہم نے تصدیق کرنا ہے، ایمان لانا ہے، کہنا ہے ان کی بات صحیح ہے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں پیشوا ہوں، جس پر میرا حکم چلتا ہے اس پہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ چلتا ہے، میں نے آپ کے لیے واضح کر دیا، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی مولا ہے، وہ واجب الاتباع ہے۔ تو پوری امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا غلام اور نوکر بنا دیا ہے۔ یہ جملے، کیونکہ مولا ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک رشتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ بس ایک ہی مقام ہے، اس کا دوسری طرف سے مقابل نہیں ہے، اس دو طرفے ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک آقا کا، اس آقا غلام مانگتا ہے، نوکر مانگتا ہے، تو پورا امت کو انہوں نے ان کا نوکر بنا دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کیا ابو بکر عمر اس امت سے ہیں یا نہیں؟ اگر اس امت سے ہیں تو ان کا آقا، ان کا پیشوا، ان کا امام، ان کا مولا، کہ ان کی عمر کی تعمیل کرنی ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ نے جو ہے بات پیش کی ہے کہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ پہلی بات ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کتب ہم پہ حجت نہیں ہے، اپنے احادیث ہم پہ حجت کے طور پہ نہ لاؤ۔ دوسری بھائی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، ابو بکر کو کہہ دیں نماز پڑھائیں، تو اس سے ابو بکر کی عدالت بھی ثابت نہیں ہوتی، اب کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس سے ابو بکر کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مذہب میں یہ بات بہت واضح ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، آپ کے مذہب میں، یعنی فاسق کے پیچھے اگر نماز پڑھیں حرام نہیں ہے، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں جائز ہے، مفتون کے پیچھے نماز پڑھیں جائز ہے، خسرے کے پیچھے نماز پڑھیں جائز ہے،
اور حتیٰ کہ کافر جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے ظاہر میں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ کتاب الفصل فی الملل والنحل ابن حزم کی، اس میں موجود ہے کہ صحابہ نے مختار ثقفی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مختار ثقفی جو تھا وہ کون تھا؟ صحابہ نے حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی، عبداللہ ابن عمر عباس، حجاج ابن یوسف جو اتنا بڑا ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، جو پوری امت اس کو جانتی ہے۔ مختار ثقفی کے متعلق روایت یہی ہے کہ آپ لوگوں کی کہ اس نے امامت نبوت کا ادعا کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو جب اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ ہم یہاں پہ آپ نے جب اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، ہم یہاں پہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا امام بھی بنایا نا، وہ پیش نماز بنایا۔ پیش نماز تو چور کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر المومنین سب میرے جانشین ہیں۔ بھائی صاحب، جب وہ کہتے ہیں اپنے حیات میں کہتے ہیں جی میں سن رہا ہوں کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں آقا ہوں وہ امیر المومنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں، تو یہ واضح طور پر ہے کہ یہ رسول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی صلاحیت ہے کہ واجب الاتباع واجب الطاعہ ہونے کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا ہے، اور امت قیامت تک امت کے فرد پر واجب ہے کہ ان کے اتباع کریں۔ اچھا، اگر آپ صرف اگر ہمارے پاس خلافت والی حدیث نہ بھی ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے پاس ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب السنہ لابی بکر احمد بن عامر بن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 799 میں حدیث نمبر 1222 ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا منزلت وہی ہے جو ہارون کو، مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، اور ہارون بنص قرآن کریم اخلفنی فی قومی، ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، الا انک لست بنبی، لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد ہر مؤمن پر آپ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 دیکھو، حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، اسناد اس کی حسن ہے، حدیث حسن حجت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں۔ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اسے پورا کرے، یہ پوری حدیث پڑھے، آدھی نہ پڑھے، پوری حدیث پڑھے، آگے الفاظ پڑھیں نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے وہ پڑھے۔ اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس کے بعد ختم ہے، جملہ ختم ہے۔ دیکھیں یہ حدیث ہے، میں اب آگے پڑھاتا ہوں۔ آپ الفاظوں کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ دلیل سے ثابت کریں، آپ کی باتیں میرے لیے قابل قبول اور قابل حجت نہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے تو ثابت دلیل سے ہوگی۔ آپ نے جو ابھی حدیث بیان کی ہے وہ بھی آدھی بیان کی ہے، لوگوں کو لعنت ہے اس پر جس نے حدیث، اگر حدیث سامنے نہ ہو نا کتاب صفحے پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سامنے نہیں پڑھی۔ یہ حدیث 1222 ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں پوری حدیث پڑھیں۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی قال ابو بکر جو اس کتاب کا مصنف، حدیث ختم ہو گیا۔ وحدیث السفینہ ثابت من جہت النقل سعید بن جمہان روى عن حماد بن سلمہ والعوام بن حوشب والحشرج۔ تو اس کے بعد حدیث نمبر ہے 1223۔ میں نے حدیث پوری پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے غلط پڑھی ہے، لعنت ہے اس پر جس نے حدیث میں سے کچھ غلط نہیں پڑھی، آدھی پڑھی ہے۔ غلط مجھ پر الزام نہ لگائیں، میں نے غلط کا آپ ہی کا کتاب ہے بھائی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے حدیث آدھی پڑھی ہے، غلط کا لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ کہاں آدھی پڑھی ہے؟ اچھا، مجھے موقع دیں، دوسرا حدیث بھی سن لو، چلو سنائیں دوسری حدیث سنا لیتے ہیں۔ جی بھائی سنائیں دوسری حدیث۔ جی ایک کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار جز نمبر 6 ابن ابی شیبہ کوفی جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے، چھاپ دار التاج، کتاب چھپی ہے سن 1989 میں، حدیث نمبر 31679 میں، صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 309 میں۔ عن زید بن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد، کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے عطرت کون ہے؟ اہل بیت۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، قرآن سے جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں۔ اچھا، آپ کے خدمت میں عرض کریں اسی حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اس کتاب کے محقق ہیں شیخ شعیب الارناؤط جو کٹر قسم کے وہابی تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، جز نمبر 35، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456 میں
زید بن ثابت سے وہی سند ہے. اچھا انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب ہے, ایک میری عترت میرے اہل بیت. حدیث صحیح, یہ حاشیہ نمبر 1 ہے, حدیث صحیح. اور اس کے اہل بیتی کے بعد وَإِنَّهُمْ لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 512 میں زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ تو وصیت ہے, چھوڑ کے جا رہا ہوں, دنیا سے جا رہا ہوں چھوڑ کے, یہ وصیت ہے. امت ان کے بعد کیا کرے, یہ وصیت آپ اور میرے لیے. خلیفتین, دو جانشین, کتاب اللہ اور اہل بیت. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض جَمِيعًا. حاشیہ نمبر 2 حدیث صحیح, یہ حدیث بھی صحیح ہے. اوکے, تو آپ لفظ من کنت مولا جو ہے یہ جو ہے واضح ہے اس کی وجوب اطاعت پر کہ یہ امت کے امام. آپ نے بول لیا, آپ نے جو حدیثیں بیان کی خلیفہ بھی بتا مجھے اب بولنے دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ میں بتاتا ہوں. پہلی حدیث آپ نے بیان کی جس میں آپ نے کہا ہے کہ وہ حدیث آپ نے جو پہلی دو جو دوسری حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں کہ میں اور میرے عطر, یعنی کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت. یہاں پہ میں نے آج تک ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف یہی سنا ہے کہ میں کتاب اللہ اور اپنی سنت تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے تھام لو. اور آپ نے وہ کتاب اللہ اور میری سنت کی جگہ میں آپ نے اہل بیت ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے جی آپ نے بولا ہے وہ کتاب میں نہیں ہے, میں 100% شور ہوں کہ وہ اس کتاب میں نہیں ہے. اصل میں آپ نے وہ جو پہلی حدیث بیان کی تھی کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسا ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ, ایسا ہی ہے جیتا یہ عبارت تھا جی. اب دوسری وہ پوری حدیث میں آپ بیان کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ لفظوں کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں, یہ معصوم لوگوں کو ورغلانے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, بڑا اچھا. میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ وہ پوری حدیث کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تمہاری میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس سے مراد آگے جو حدیث کی باتیں ہیں نا وہ آپ لوگوں کو نہیں بتاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن طعن کی, ان کی والدہ پر لعن طعن کی, اور جس طرح وہ جہنم میں گئے ان لعن طعن کی وجہ سے, اور جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جگہ یا اللہ کا بیٹا بنا دیا, وہ بھی گمراہ ہوئے. اور اسی حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, ایک جو تم سے بغض رکھے گا, جو تم سے نفرت کرے گا, اور دوسرا وہ جو تم سے محبت میں اس طرح ہو جائے گا, جو غلو کرے گا, جو تمہیں اللہ کی جگہ میں بٹھا دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری جگہ سے بھی بلند مقام دے دے گا, وہ تم سے محبت میں اتنا غلو کر دیں گے جو گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم جائیں گے. یہ پوری حدیث ہے جو آپ لوگوں کو بیان نہیں کرتے. اور دوسری بات جو آپ نے بار بار ایک چیز مجھے بتائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت باطل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمارے ہاں قابل قبول ہے اور قابل حجت ہے, اور جو صحیح سند سے ثابت بھی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا, ایسے ہی بولا آپ نے حسن بھائی. آپ کے احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے. جی ہاں, مطلب مانتے نہیں نا, حجت کا استعمال نہ کریں. آپ کہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, ایسے نہیں مانتا. جو اگر صحیح حدیث نہیں صحیح حدیث نہیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ لفظوں کے جادوگر نہ بنے میرے ساتھ. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہماری احادیث کی کتب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ بتائیں. ان میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے موافق حدیث ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ان کی تائید ہے تو ان کو مانتے ہیں, باقی کو نہیں مانتے. وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں, خلیفتین, ایک کتاب اللہ, ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت میرے اہل بیت. آپ نے کہا کہ آپ نے زندگی ساری سنی ہے کتاب اللہ و سنتی, تو یہ یاد رکھیں میرے بھائی کہ یہ حدیث کتاب اللہ و سنتی نہ کتاب بخاری میں ہے, نہ مسلم میں ہے, نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے, نہ کتاب اللہ آپ کا بلا کرے, نہ کتاب سنن ترمذی میں ہے, نہ سنن نسائی میں ہے, نہ سنن ابی داؤد میں ہے, نہ سنن ابن ماجہ قزوینی میں ہے, صحاح میں کسی میں نہیں ہے. یہ صرف ضعیف اسانید کے ساتھ آپ کی کتب میں موجود ہے. جو صحیح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ہے, اور یہ حجت ہے آپ پر.
یہ آپ پہ ہو جائے. اور سنت جو ہے سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین نہیں بن سکتا. سب جانتے ہیں سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرد ہیں، وہ امر کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں. سنت فرد نہیں ہے، سنت اقوال ہے، افعال ہے، ان کے جو لوگوں کے حافظے میں. سنت کچھ غلط ہیں، سنت کچھ ضعیف ہیں، سنت کچھ مردود ہے، سنت کچھ ان میں سے اس میں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو سنت کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں لے سکتی. ان کی جگہ ایک فرد ہونی چاہیے، اور وہ فرد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا. تو جانشین جو ہے اہل بیت علیہ السلام. تو ہم کیوں نہیں مانتے آپ کے وہ احادیث جن کے اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کیا، اسی لیے نہیں مانتے کہ جانشین پیغمبر کا کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. آپ کی کتاب سے ثابت کیا، آپ بھی یہی کریں. وہ احادیث جن کے اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کیا، آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے مذہب سے ہم نے ثابت کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ آپ نے اپنی طرف سے ثابت کیا ہے. یہ آپ کی نہ کتب میں لکھا ہے، اور جو آپ نے مجھے حوالہ دیا ہے اس کتب کا، کہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا، مجھے پتا ہے. اسی ہر طرف یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے قرآن اور میری سنت پر عمل کرتے رہنا، اسے مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. یہی لکھا ہے، اہل بیت کا لفظ نہیں لکھا ہوا. اچھا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حدیث آ جائے. اچھا میری بات سنیں نا، آپ نے بول دیا، پھر آپ میری بات میں نہ بول. ابھی جو میں نے احادیث دکھائی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کتاب میں گڑبڑ کیا؟ میں نے کتاب مثلا چھپا دیا. ہاں آپ نے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب میری بات سنیں. اگر بعد میں آپ نے چیک کیا اور یہ آپ کی کتب میں سے نکل آیا صحیح میں دوبارہ لائیو پہ آؤں گا، میں دوبارا لائیو پہ آؤں گا اور آپ سے معذرت کروں گا. لائیو پہ آ کے معذرت. ابھی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جو حدیث کتاب اللہ و سنتی ہے، میں نے ایک دو دفعہ پھر کہتا ہوں کہ یہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نہ کتاب سنن ابن ماجہ میں ہے، اور نہ بھائی ان میں نہیں ہے. یہ سب صحیح، صرف صحیح ضعیف حدیث ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے. جو صحیح حدیث ہے متواتر ہے وہ ثقلین اور خلیفتین ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر میں نے کتاب میں میں نے ہیرا پھیری کی ہو ایک حرف کی، تو میں ادھر آ جائیں، آپ وہ مجھے دکھائیں، تو میں یہاں پہ اپنا نام چینج کروں گا، حسن اللہ عریہ، اس کا میرا نام ادھر یہاں پہ غلام معاویہ رکھ دینا. اوکے.